الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ برادران اسلام، انسان کا طرز کلام اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ نرم اور شائستہ انداز کو گنت کو مخاطب کے دل میں انسان کی عزت اور قلبی لگاؤ کا باعث بنتا ہے، جبکہ سخت کلامی اور درشت لہجہ انسان کی اخلاقی کجروی اور تربیت کی کمی کو واضح علامت ہے۔ معاشرتی زندگی میں انداز گفت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ رحمان کی ابتدائی میں خلق الانسان کے ساتھ ہی علمہ البیان کے الفاظ بیان فرما کر انسان کو اخلاق اور تمدنی زندگی کی تعلیم دے دی گئی۔ اس طرح تخلیق آدم کے ساتھ بیان کے وصف کو واضح کر دیا۔ اس بنا پر انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ نعمت خدا بندی ہے جو انسان کو حیوان مطلق سے ممتاز کرتی ہے۔ نرم و لب و لہجہ اتنا اعلیٰ انسان وصف ہے کہ جب خالق کائنات نے اپنے رسول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ، کیونکہ انسان کی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ یا تو وعظ و نصیحت اور تلقین و حکمت سے راہ راست پر آتا ہے یا پھر اپنے انجام بد کی وعید سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے فکر و عمل کو راست کرنے کے لیے پہلا کلام افہام و تفہیم کی راہ اختیار کرنا ہے۔ اپنی بات اور اپنے مدعا کو موزوں ترین الفاظ میں ڈھال کر بیان کرنے کا سلیقہ جتنا زیادہ ہوگا، اس قدر تہذیب و شائستگی کا اظہار ہوگا اور معاشرتی تمدنی زندگی میں انسان کو اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب کے حصول میں معاون ہوگا اور ایسا شخص ہر دل عزیز بھی ہو جائے گا۔ اسی وصف کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم و مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تند و خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد پیش سے چھٹ جاتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی ہوئی فہم و فراست، معاملہ فہمی، دور اندیشی بہت عظیم نعمت ہے۔ تاہم ان اوصاف کریمہ کے ساتھ اگر انسان اپنے خیالات و نظریات کو خوش بیانی، شائستگی اور متوازن انداز میں پیش نہ کر سکے تو سننے والے پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا اور اسی طرح اس کی شخصیت بے وزن ہو جاتی ہے۔ انسانی معاشرے میں وہی لوگ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جن کی گفتگو میں رواداری، شگفتگی، نرمی اور خوش خلقی کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد بانی کا مفہوم ہے لوگوں اچھے طریقے سے بھلی بات کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون شخص آگ پر حرام ہے اور کس پر آگ حرام ہے؟ ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب ہو، نرم ہو اور آسان ہو۔ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ ہم دراصل کسی شخص سے اخلاقی معیار، اس کی فکری تاثیر اور اس کی بلند خیالی کا اندازہ اس کے طرز گفتگو اور
طرز تکلم سے ہی لگاتے ہیں۔ ہر دل عزیز ہونے کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مخاطب کی بات کو صبر و تحمل سے سنے، کیونکہ دوسروں کی بات کو غور و توجہ سے سننا اکثر لوگوں پر گرا گزرتا ہے اور وہ بار بار قطعی کلام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ان کی عادت انہیں لوگوں کو گردہ بناتے ہیں، بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ فحش گوئی کا میانہ گفت کو بھی انسان کردار کو بے حیثیت بنا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو لوگ اپنی محفلوں میں شریک کرنے سے کتراتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ گفتار کی پاکیزگی کو ہی کردار کی پاکیزگی کا معیار مانا گیا ہے، اور بیہودہ گوئی یا وہ گوئی اور بازاری زبان کو ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ گفتگو کے ضمن میں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ مخاطب کی ذہنی سطح اور اس اعلیٰ حیثیت کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک عامیانہ سوچ رکھنے والے شخص سے علمی گفتگو کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنے سے مترادف۔ بات کرتے وقت مخاطب کی ذہنی استطاعت، فطری ذوق، عقائد و نظریات کے پورے شعور کے ساتھ بات چیت کرنا فہم فراست کا تقاضا ہے۔ بات کرتے وقت غیر ضروری طوالت سے بھی گریز کرنا لازمی ہے۔ اس طرز عمل سے بھی انسان کی بات بے وقت اور مخاطب کے لیے بیزاری کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر وہ پوری توجہ اور انہاک سے بات نہیں سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہترین بات وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ کہتے ہیں کہ جب علم بڑھتا ہے تو انسان کی گویائی کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صالحین، بزرگان دین اور تمام ملت سب کلام سے زیادہ عمل پر زور دیتے ہیں۔ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا اور کم ملنا اللہ کے ولیوں کی صفات ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ کم بولے، اور جب بھی بولے تو لہجائے انکساری، نرمی اور تسلیق طرز تکلم کو ملحوظ خاطر رکھے۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کی جلد 6 میں لکھتے ہیں، خوشگوئی اور خوش کلامی آپس میں میل ملاپ پیدا کرتی ہے، اور بدگوئی بد کلامی پھوٹ پیدا کرتی ہے، جو شیطان کا کام ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی غصہ، نفرت، حسد اور نفاق کے بیج بوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ نیک بات بولے، نیک بات کہے، اچھے لہجے میں کہے اور نرمی سے کہے، آپس میں میل ملاپ اور محبت پیدا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے، مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، اور نہ بد زبانی اور فحش کلامی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور روز جزا پر یقین رکھنے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ کلمہ خیر کے سوا کچھ اور زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنا یہ بتاتا ہے کہ جو کرے گا اور وہ بھرے گا۔ اگر تمہیں کوئی برا کہے تو ہو سکے تو چپ رہ کر اس کی سزا آج نہیں تو کل اس کو مل کر رہے گی۔ دنیا میں زندگی تو سب ہی گزارتے ہیں، لیکن جو زندگی کو حسن آداب بناوٹ سے پاک، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ اور زبان و کلام کی خوبصورتی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ انسانوں کی اس بھیڑ میں اپنا ایک نمایاں مقام بنا لیتا ہے، اور یہ ایسا انسان ہی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ زندگی کی تخلامی، ترش روئی، توازن و اعتدال سے عاری، خوف خدا سے بے پرواہ اور آخرت کی جواب دہی سے لا علم
رہ کر بھی گزار ہی جاتی ہے، تاہم یہ بے روی کی زندگی نہ انسان کو دنیا میں کوئی قابل ذکر مقام دیتی ہے اور نہ ازروِ قرآن و سنت یوم آخر میں اسے کوئی بہتر زندگی دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے اس بیان کے اندر سنا، جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے ان سے یا اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر عمل کرنے کا اس بیان میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کلام، نرمی والے کلام، خوش اخلاقی والے کلام ہر انسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔